السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موزن ہو گیا۔ لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو گود میں لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ سعدیہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے
اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، جبکہ ہر طرف سوکا پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدائی کھائی دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتاتے کہ امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتی ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔
یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ حضرت عبد المطلب اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چار پائی کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور وہ سہارا حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس، ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی رکھتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔
بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی معدود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک و اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے سپہ سالار اور پرہیزگار تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی نہ تھا اور نہ ہی بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر بلایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھی۔ سامنے کھڑی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دی۔ مکہ کے کالے سلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں۔
بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے در سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زنا کاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، گانا، ناچ اور ہر قسم کی برائیاں عروج پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا کچھ کام کر رہی تھی۔ ان کے شوہر سامنے ایک چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ سامنے چار پائی پر لیٹا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لہٰذا اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔